وسلم پیش کرنے تو بعد دعا ہے میرا اللہ سانو سارے حق سن کے حق سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید وچ ارشاد فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا وہ اللہ پہ راضی ہو گیا۔ اس دا تھوڑا سا میں ترجمہ سمجھا لواں پھر انشاءاللہ آگے چلاں گے۔ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ امید ہے جنہ چر بیٹھے رہاں دے گل دی لطف آندا رہا۔ گل ذرا سمجھنا، تسی میں سارے سیانے بیٹھے ہو، یہ گل دسو جنہ چر کسے بندے نو راضی نہ کریے وہ بندہ راضی ہوندا ہے؟ بولو بھئی میں تہاڈے نال رہندے ہو جاواں تو میں آپ پہ تک نہیں سد کے آکھنا میں بھائی آ میں تیرے نال راضی ہو گیا، تساں میں راضی کرنا ہے تو میں آکھنا بھائی ٹھیک ہے میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ یہ گل تو سمجھے چاہندی پئی ہے حضور دے صحابہ جنہ دے بارے آیت نازل ہوئی وہ تو اللہ نو راضی کرتے رہے، خدمت حضور دی کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کرتے رہے فی سبیل اللہ، عبادتاں کرتے رہے، اللہ نو راضی کرتے رہے تے اللہ راضی ہویا۔ اللہ فرماتے نہیں اینی گل نہیں بھی میں راضی ہویا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہویا تے او اللہ تے راضی ہو گئے۔ یہ مطلب ہے جویں حضور دے صحابہ اللہ نو راضی کرتے رہے ایویں اللہ محبوب دے صحابہ نو راضی کرتا رہا ہے۔ تو گل نہیں سمجھ آئی ہوئے؟ میں نہ کسے بندے دا لیول ویکھنا چاہیے، کسے بندے نو گھر آ کے یا کسے بندے نو ایم پی اے راضی کرے تو بندے آندے نے یار بڑا بندہ ہے ایندا باہر ایم پی اے تو بھی نہیں چیتا، اس آ کے راضی کیتا ہے، بڑا یار بندہ ہے انہوں ایم این اے راضی کیتا ہے، بھئی بڑا چنگا مرید ہے جنہوں پیر راضی کرن آئے، صدقے جاواں حضور دے صحابہ تو جنہاں نو رب آپ راضی کردا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ساری کائنات جن انس پرند چرند حجر شجر ہر چیز کلہم جو کچھ دنیا ہے جو خالق نے تخلیق کیتا ہر چیز رب نو راضی کرنے چ مشغول ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ساری دنیا میں راضی کر دیے تے میں محبوب دے یاراں نو راضی کیتا ہے۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مقام تھوڑا نہیں، ایک مقام نکا سارا نہیں بھائی جی، گل سمجھو جنہوں رب راضی کرے اندہ مطلب ہے بندیاں دا مقام ڈھیر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ فرماندا ہے کہ محبوب دے یاراں نے سانو راضی کیتا تے مڑ اسی راضی ہوئے، مڑ اسی انہاں نو راضی کیتا تے وہ ساڈے تے راضی ہوئے۔ تو کائنات واحد اور روشن شخصیات میرے نبی دے یار نے جنہاں نو خود وحدہ لا شریک راضی کردہ رہا ہے، اور پھر انہاں راضی کیتا، انہاں اپنا سارا کچھ۔ اللہ فرماندن اسا محبوب دے یاراں نو کئی بار آزمایا، یہ ایویں نہیں راضی ہویا رب تے ایویں نہیں یہ مقام آیا بھی مڑ رب انہاں نو راضی کیتا۔ یہ دے پیچھے ایک گل ہے کہ اللہ فرماندا ہے اسی محبوب دیاں یاراں نو آزمایا، سردیاں وچ بھی آزمایا، ٹھنڈ وچ بھوک دے کے اور گرمیاں دے وچ پیاس دے کے اسی آزما دے رہے۔ جیسا کہ مارکہ ہے جنگ بدر دا، شدید گرمی سی اور اتنی گرمی سی اور اتو رمضان سی، تو اللہ فرماندہ ہے ایسا محبوب دے یاراں نو آزمایا، انہاں روزے بھی رکھے پیاسے بھی رہے، ساڈے محبوب دے واسطے لڑدے بھی رہے۔ پھر غزوہ احزاب آیا تو سردی بڑی سی اور کھان نو چیز کوئی نہیں سی، بھوک سی، اور اللہ فرماندہ ہے ایسا موڑ محبوب دے یاراں نو آزمایا، او پھر ساڈی آزمائش تے پورے اترے۔ اس طرح ایسے ہی غزوہ حنین ہے شوال دے وچ، شوال وچ غزوہ حنین ہویا، اس غزوات دے اندر مسلمان کثیر تعداد سن، یعنی 12,000 دا طبقات ابن سعد دے اندر لکھا ہے 12,000 دا لشکر سی جڑا حضور لے کے نکلے، اور ان دے وچ چونکہ منافقین جڑے سن وہ زیادہ سن اور ابتدائی مسلمان سن، مکہ فتح ہو گیا سی تو اسلام پھیلیا تو مبتدی سن یعنی ابتدائی مسلمان، اجے پکے مسلمان ہوئے یعنی کلمہ انہاں پڑھیا سی گروہ در گروہ، حضور دے صحابہ کو کنہاں نے کلمہ پڑھیا،
کئی نے انہاں کو کلمہ پڑھیا جنہاں نے صحابہ کو پڑھیا سی تو انج کر کے مبتدی سن اور کچھ منافقین کافی زیادہ سن تو جدو 12,000 دا لشکر چلیا نا حضرت عباس فرمان حضرت عبداللہ بن عباس کہ اساں آکھیا کہ یار ایس واری یہ واحد لشکر ہے کہ ایس واری سن اے خوف کوئی نہیں بس ہی تھوڑے ہیں یعنی اتنا لشکر سی بڑا تو آپ فرمان دیں جدو اسی گئے تو جنگ شروع ہوئی نا اللہ چونکہ اپنے محبوب دیاں یارانو آزمان ہے جدو جنگ شروع ہوئی تو منافقین نے پیٹ پھیر لی دوڑ گئے تو تھانو پتہ ہے جدو ایک بجدہ پہ ہوئے نا بندہ وچوں تو دوجہ دا دل نہ بھی ہوئے تو انہوں ویکھو دیکھ کے تھوڑا بڑا بجدہ ہے بھئی یار تھوڑا پتہ نہیں انہیں کی یہ بجنا ہے رانا ہے بندہ نہیں سمجھ لگ دی ڈبل مائنڈڈ ہو کے بندہ تو کچھ جڑے مبتدی مسلمان سن وہ بھی پیچھے چل پے تو جنگ دا ماحول بدلیا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اس وقت تھوڑے رہ گئے جڑے محبوب دے نال کھڑے رہے تھوڑے رہ گئے جڑے نال کھڑے رہے تے نال اوہی کھلوتے رہے جنہاں نو محبوب سینے نال لا کے فرمایا اللہ سنیا تو انہاں تے راضی ہو جا میں بھی انہاں تے راضی ہو گیا اور پھر صحابہ فرما دے مدینے دے انصار کھڑے رہے مدینے دے انصار اے گل تین سناؤں گا جے گل سمجھ آ جائے تیری عقل وچ گل بہ جائے تو گل پلے بن کے رکھی ساری زندگی ایک گل بھی یاد رکھدا رہوں تو کدی بھی نبی دے اصحاب دے بارے نہ برا بول سیدا نہ برا سنے گا پتہ نہیں لوگ کیویں حضور دے صحابہ نو برا آکھ لیندے میں نے گل نہیں سمجھ آندی میں جدو اللہ تعالیٰ نے فضل کیتا تو عمرہ تے گئے تے میں جدو گیا سی جمعہ دا دن سی جمعہ پڑھنا سی ایسا سان پتہ ہے پھر عرب دی جڑے بندے گئے ادھر پتہ ہے بڑی ہوتے تا شدید دھوپ ہوندی ہے تو بڑی گرمی ہوندی تو میں ساتھ جانتا نہ تھا وہ ساڑیاں جتیاں ہے سن لائیاں اور مسلح رکھیا نماز نیت کیتی ہاتھ بننے تو ہنو امام صاحب قرات کرتے رہے جنہ چرو قرات کرتے رہے انہاں سارے گرم ہو گئے تو جب یوں ہی میں سجدے چ گیا نا تو میرا ہے میرا جل کے ہاتھ بھی جڑے نو جلے تھوڑے فوراً چونکیا نا سب میرے دل وچ خیال آیا یار ایتھے مڑ بلال لیٹیا دریا ہونا ہے یار اج میں نے ایڈی ڈاڈی لگی ہے تے ایتھے نبی دے یار مڑ لڑدے بولتے مڑ میں گل سمجھ آئی وہ کیوں اللہ آکھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ گل میں مڑ تے سمجھ آئی پر ایس تکتی ایک منٹ ساتھ سجدے واسطے نہیں ساتھ کیا جا رہا ایتھے بلال تھلے رکھ کے اتے گرم ریت لا کے اتے پتھر رکھ کے پھر ماں نے کیوں نہ کیا چھڑ محبوب دا کیوں نہ کیا سونے ہم تو بڑے ہو گئے اور ایک باری پڑھ لیا اور یاد نہیں چھوڑنا یہ انہوں دا پیار اور انہوں دی محبت سی نا سمجھ آئی نہیں اٹھ میں جلد سمجھ آئی اور اس نے باقی میرے لئے سے درد آیا میں آکھا ہے نا وہ بندے جیتے پڑے نے انہوں نے میں ایک ریت سے لے آواں انہوں نے وکھاواں اے تھاواں وکھاواں پھر گارے سور تے جدو گئے میں گارے سور تے ویکھیا میں آکھا یار میں آکھا ایتھے میں وہ بندہ لے آواں جڑا نبی دے اصحاب دے بارے گل کردا ہے تے انہاں اکھاں جانے من اتنا پیار کوئی کرے تے مڑ حق بندا ہے بھئی آکھیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں تو جدوں غزوہ حنین حضور سرکار نے پھر اللہ دی بارگاہ دعا کی حضور سرکار نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے محبوب سونے دی دعا نو قبول فرمایا اور اللہ نے مدد واسطے فرشتیاں نو نازل کیا فرشتے نازل ہوئے اور فرشتیاں دی نشانی ایسی کہ انہوں نے سرخ امامے بننے ہوئے سن جنہوں دا شملہ انہوں دے دو کاندیاں دے درمیان لٹک رہا سن دو کاندیاں دے درمیان حضور سرکار نے ہاتھ اچ کنکری پڑی حضور سرکار نے ہاتھ اچ کنکریاں پڑیاں اور حضور سرکار نے انہوں نے سٹیاں اللہ اکبر کبیرہ تے حضور سرکار نے سٹیاں وہ جڑے مشرکین سن جڑے لڑن والے ہیں وہ بعد جڑے مسلمان ہوئے وہ اندر جدو حضور سرکار نے ساڈے والوں کنکریاں سٹیاں نا تو ساڈے حالانکہ کنکریاں ایک حضور سرکار نے ایک کہہ بنا کے ایک موٹ سٹی حضور سرکار نے تو مشرکین آدھے ساڈے منہ تے ساڑیاں اکھاں مٹی نال بھری گئیاں اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا سونے محبوبا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما محبوب سونا ہے تو نہیں ماری
تو نہیں ماریاں بلکہ اللہ نے ماریاں، کیونکہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا سونے محبوبہ ید اللہ فوق ایدیہم، سونے محبوبہ تیرا ہاتھ نہیں ہے اللہ دا ہاتھ ہے، سونے محبوبہ تیرا ہاتھ ہے اے تیرا ہاتھ نہیں، تائیں مڑ کسی آکھیا نہ جدے ہاتھ نو رب اپنا اے ہاتھ آکھے، جدے ہاتھ نو رب اپنا او ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے، او جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، مل کے پڑھ لو جدے ہاتھ نو رب اپنا ید اللہ فوق ایدیہم، جدے ہاتھ نو رب اپنا او ہاتھ آکھے، جدے ہاتھ نو رب اپنا۔ میرے محبوب سونے نے کنکریاں کفار وال سٹیاں، حضور نے کنکریاں سٹیاں، اللہ نے فرشتیاں دی مدد نازل کی تھی، جدو فرشتیاں دی مدد آ گئی تو سرکار نے فتح کر لیا، غزوہ حنین فتح ہو گیا، محبوب سونا فتح یاب ہوئے، ہن پیار دی سمجھ آنی، جلے سارے چھڑ کے بجے وہ اولے بھی کھڑے رہے، ایویں ہے کہ نا اولے بھی کھڑے رہے، اور حضور نو چھڑیا، ہن جنگ ہو گئی، اوکھا ویڑا لگ گیا، ویڑا سوکھا آیا، ہن حضور سرکار مال تقسیم کرن لگے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب سونا مال تقسیم فرمان لگے، حضور نے اہل مکہ نو بلایا جڑے نوے نوے مسلمان ہوئے، حضور سرکار نے کسے نو 100 اونٹ عطا کیتے، کسے نو حضور نے 150 اونٹ عطا کیتے، کسے نو 50، کسے نو سونے دے سکے دیتے، کسے نو حضور غلام دیندے رہے، اہل مدینہ ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے نے، جدو حضور نے کوئی چیز عطا نہ کی تھی، کچھ نوجوان بولے انہاں کیا حضور سارا کچھ مکے والےاں پہ دے دیں، بھائی سارا کچھ حضور مکے والےاں پہ دے دیں، تے نال اوکھے ویلے اسی کھڑے رہے ہاں، جلے حضور چھڑ کے آئے، حضور نو انہاں اوکھیاں کیتا، ادوں بھی اساں حضور نو کول سدیا، اساں حضور سرکار دے نال ہوئے، تے اج واری آئی ہے سوکھے دی تے حضور سارا انہاں پہ دے دیں، یہ گل میرے حضور کول آئی، اللہ اکبر کبیرہ، او جڑا دلاں دیاں جانن والا، میرے محبوب سونا نے مدینے والیاں نو بلایا، شاللہ بھئی کوئی انج دا لاجپال پیار کرن والا ہووے، حضور سرکار نے بلایا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تسی خوش نو، کوئی بندے اٹھ لے گئے نے، کوئی سونا تے کوئی چاندی لے جان گے، کیا تسی راضی نہ ہوندے، تسی اپنے نال آمینہ دلال لے کے جاؤ گے۔ اہل مدینہ نے ہاتھ بن کے فرمایا سونیا ساڈا دل راضی ہو گیا، سن کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ سونے محبوبہ لوگ لے جان پیسے، لوگ گڈیاں رکھن، لوگ کاراں رکھن، لوگ بزنس کریں، ساڑی واسطے فقط نہ کافی ہے، سونے عشر دا دہاڑا ہوئے، سونے تو اشارہ کر کے آکھے لوگوں ویکھو آ میرا غلام ہے، لوگ ساتھوں پوچھن گے الحمدللہ یہ اپنا ایمان تے عقید ہے، الحمدللہ یہ عقید ہے، اگر عشر دا دہاڑا ہویا، حضور فرمایا وہ دسو جنت لینی جے کہ میں لینا جے، انشاءاللہ اسی بول کے آگیں گے سونے جنہاں نو جنت دی طلب ہے او جنت تے جان، سونے سانو تیرا ساتھ چاہیے، سونے سی تے نکیاں ہوندیاں تو لے کے، سونے اپنے والدین کو اپنے استاداں تو مسجداں تے محفلاں وچ بیٹھ کے اے سکھ دے آئے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور
کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے درد دل کی دوا، اور کیا او محبوب جے مل جاوے تے اور کی چاہیے جنہوں اللہ کے سونے عرشاں تے آ محبوب سونا تے نالین نہ اتاری، سونے نالین اتارنے او محبوب ملے سانو الحمدللہ رب العالمین فخر اور مانے اور ناز اور بڑا تڑ تڑ کے گلانے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا جدو ایک گل کی تھی، جدو ایک گل کی تھی آپس سے مشورہ کرن لگ پہ، آپس سے بیٹھے، پھر بندہ جدو گل مکے بندے آپس سے باندھے گل حضور کو واپس آئے، آپس سے بیٹھے گل ہوئی یار گھر کی دسان دے وے کی لے کے آئے، گھر بھی تو جانا ہے نا، تو تمہیں پتہ ہے جڑیاں گھر والیاں مائیاں ہوندیاں یہ مڑ کچھ دیاں دستیاں راندیاں بگیاں ہے مڑ کی لے آندے مینوں بھی حساب کتاب دے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آپس سے صلاح کی تھی یار جی لے گھر جانا ہے تے گھر والے نہیں پوچھنا بھائی انہاں دے جہاد تے گئے ہو مال فتح بھی ہوئی ہے تے گھر کی لے کے آئے، مڑ سارے نے ایک دوجے نو یہی جواب دیتا جدو گھر جاؤ گھر والے پوچھن کی لے کے آئے ہو، خوش ہوئے جے تے آکھیا جے لوکاں نو مال لبے لوکاں نو پیسہ ملے سانو رب نے اپنا محبوب عطا کیتا ہے کہ اسی یہ پیانیاں مل گئے مصطفیٰ، اور کیا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے درد دل کی دوا، اور کیا انج میرے حضور دے صحابی نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھوٹے سارے سن اور حضرت قافلے آپ دا قافلہ سی جنہیں اسے ڈاکویں حملہ کیتا اور آپ نے قید کیتا اور آپ نے غلام بنا کے بازار وچ بیچیا اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے آپ نے خریدیا، تو جدو آپ نے خریدیا جدو حضرت ختیجۃ الکبریٰ دی حضور سرکار نے شادی ہوئی تو حضور نو تحفے چ آپ نے حضرت زید دیتے، شادی دے تحفے چ حضرت زید حضور سرکار نو دیتے، حضور سرکار کو حضرت زید ران دیا اور حضور دی خدمت کر دیا، نکے سارے سن۔ تو اسلام جدو پھیلیا نا تو یہ جڑے حضرت زید سن انہاں دے رشتہ دار سن وہ حج کرن آئے، تو انہوں نے حضرت زید نو ویکھیا تو انہاں دا جویں اردو چاندن پھولے نہ سمائے بندہ، تو بڑے خوش ہوئے کہ یار ساڈا منڈا لب گیا، اے بڑا کھڑی گیا سی۔ وہ واپس گئے انہاں دے جڑے گھر والے سن رشتہ دار عزیز و اقارب انہاں نوں دسیا کہ بھائی وہ جڑا تہاڈا منڈا سی وہ مل گیا، اور وہ تے اوتھے غلام ہے اوتھے، پھر انہاں دی نظر وچ تاں غلام ہی ہے نا، لیکن کوئی ساڈے کول پوچھے مدینے والے دی غلامی بادشاہاں تو بھی اونچا رتبہ ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اسیے آنے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، انہاں دے نزدیک کوئی بادشاہی نہیں، انہاں دے نزدیک کوئی اچھا رتبہ نہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے
سانو کوئی نہیں پتا، لیکن سانو اس گل دا علم ہے، حضور دے صحابہ نو علم ہے، اے او گلی ہے جدا گدا بن کے نوری بھی آدھے، اے او دروے جڑے ایک واری نظر پان سارے گداوانو مدینے والا بادشاہ بنا چھڑدا۔ شالا دعا مانگیا کرو، شالا وہ غلامیت قبول کر لے، شالا وہ غلام بنا لین صحیح۔ اے تسی ویندے نو، میں اکثر اندر آنا بندیاں نو ایک گل دسدا رہنا بھی اے تسی پیر ویندے ہو، اے مولوی حضرات ویندے ہو، کہ کدی کوئی پیر کوئی مولوی تساں ویکھے جدی عزت دوجے نالوں گھٹ ہوے، جیڑا بھوکا مردا ہوئے؟ تسی میں یہ دسو بھئی اے بندے ہوندے نے پیراں دے ہاتھ چومدے نے، علماء دے ہاتھ چومدے نے، اے دوجے نالوں باڑے سونے ہوندے نے؟ نہیں، سونے کوئی نہیں، عمل بھی انج کوئی نہیں بھی اے کوئی باڑے متقی ہوندے تے باڑے پرہیزگار ہوندے نہیں۔ گل کی ہے؟ گل یہ بھئی انہاں اپنے گل وچ مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا پا لیا، اللہ تعالیٰ نے دوجیاں تو چاہ کے تھوڑا اوتا کر چھڑے۔ سمجھ آئی کہ اے میرے محبوب دی گلی ہے جڑا ایک واری مانگ لوے سائیں دوبارہ منگن دی نوبت آن دے دے۔ وہ حاتم تائی دا کوئی پوترا سی، روایت آن دیئے امام حسن دے بارے بھی آن دی ہے، امام زین العابدین دے بارے بھی کہ انہوں نے آکیا بھی میرے دادے میرے نانے دی حویلی دے 7 دروازے ہیں، 7 بوئے تو کوئی منگتا 7 واری بھی منگے آتے اس نا کدی نہیں کیتی۔ تو آپ مسکرا پہ تو آپ نے فرمایا میرے نانے دا بوہ ایک کو یہ پر جڑا ایک کری مانگ لے دوجی واری منگن دی لوڑ نہیں پہنی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساڑھا ایمان تے ساڑھا عقیدہ ہے، گلی گلی دسنے اور تو انوی عقیدہ پہ دسنے ابے لیا۔ منگدہ جو آپ کھوڑو بھر دینے سب دی جولی، منگدہ جو آپ کھوڑو بھر دینے سب دی جولی، بیٹھے نے بچ مدینے سن دینے سب دی بولی، منگدہ جو آپ کھوڑو رہندہ نہیں مڑ گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دیا آسرائے۔ مل کے پڑھ لو سونا مدینے والا، ہاں بلیا سونا مدینے والا دکھیاں دیا آسرائے، سونا کدی لوڑ پوی کدی ضرورت محسوس ہوئی، کدی لوڑ ہوئی نا کدی ضرورت محسوس ہوئے، کدی دنوں لگے حالات ٹف ہو گئے، حالات مشکل ہو گئے، دنیا دارہ دے بوئے تے بھی گیا کم نہیں بڑھدا پہ، بڑیاں دے بوئے تے گیا بڑیاں نو جا کے ترلا بھی پایا منتاں بھی کیتیاں نے کم نہیں ہوندا پیا، جدو ساری کائنات تو مایوس ہو جاویں، جھوڑی پھیلا کے مدینہ شریف الموں کر لویں، تے محبوب سونے نو آکی سونیا ساری دنیا تو مایوس ہو کے غلام بوئے تے آیا، سونیا خالی نہ ٹوری بلکہ جی ان جا کھلویں اور سونا ہو جا سیدھا سن فریادی، اے پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے، اے دھر کے بیڑا اڑیا، میرا وچ کبران دے تے جتھے مچھ نہیں بین دے ڈر دے، پیر میرا امی نو بنیاں بیڑا تے میری عرض سنی گانے،
دھر کے مرشد جنا دے کامل باہو تے او کتی لگ سنے دھر کے مشکل بنی حضور دے بوئے تے آجے کیونکہ کائنات اور دار ہیں جنہاں تو منگیے تے ہو سکتا ہے لب جائے ہو سکتا ہے نہ لبے ہو سکتا ہے انہاں پڑھو بھی نہ ہو سکتا ہے اس تو نہ دیں لیکن ای او دار اے جتھے ای گل دا تصور ہی کوئی نہیں بھی ہوئے نہ تے اس گل دا بھی تصور کوئی نہیں بھی دین نہ کیونکہ اللہ فرمایا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونا جڑا بوئے تے آجے خالی نہیں گلنا سمجھ آ رہی نہیں تو موضوع تو ذرا کمپلیٹ کریے گا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے دسیا بھی تھوڑا جڑا پتر ہے وہ تو تھے غلام ہے تو غلامی کی زندگی گزار رہے تسی خیری میری پیسے والے بندے ہو تھوڑے کو بڑی دولت ہے تو جاؤ اپنے پتر دے پیسے دے کے اپنے پتر کو آزاد کرو اللہ اکبر کبیرہ والدین پوچھ دے ڈھونڈ دے وہ آگے حضور سرکار دی بارگاہ میں حضور کو آئے ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونے سانو پتہ ہے تسی اسلامی ریاست کے سربراہ ہو تھوڑے کو بڑی طاقت ہے بڑی پاور ہے تو سرکار ساڈا پتر سن پیارا بڑے اور قافلے ساڈے نال واقعہ ہویا ساڈے تے حملہ ہویا ساڈا پتر غلام بن گیا محبوب سونا ساڈے تے کرم فرماؤ ساڈا پتر سن دے چھڑو پیسے جننے مرضی جے لے لو پیسے جننے مرضی جے لے لو تو حضور سرکار نے فرمایا پیسے ایسا کوئی نہیں لینے زید تو پوچھ لو جی اس جانا ہے تے ٹر جاوے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ بھائی اتنا پیار کیتا ہونا چاہیے ہے بجڑا محبت دی ڈور نڑ ایک قریبات جائے دوبارہ موڑوں دے تو آزاد نہ ہوئے اور ڈور محبت دیجئے اے بھی تھندہ چھڑا ڈور صرف کائنات ہن دور محبت دے نفرت نہ ہن کوئی بھی تھوڑے بندہ تھوڑے ڈر دی وجہ تو تھوڑے پیسے دی وجہ تو تھوڑے نڑ نہیں بج سکدا ایس دور جے کسے نو اپنے نڑ بن نہیں تے سجنا پیار نڑ بن محبت نڑ بن لا ایس دور دے وچ کسے نڑ پیار اور محبت کر لا پھر ویکھی کائنات کو کسے آکھے آنا لوگوں جن کے پاس زر تھا انہوں نے زمینیں خرید لی جن کے پاس زر تھا انہوں نے زمینیں خرید لی ہمارے پاس محبت تھی ہم نے زمانے خرید لی بھائیہ پھر اپنی بند دی گل ہے نا یہ تو یہی بیان ہے بھی پیسے نال دنیا نہیں آؤندی دلان تے راج کرنے تے بھائیہ محبت کی حضور سرکار دا عشق اور حضور سرکار دیو شفقت اور رحمت دی انی نظر سی سرکار نے فرمایا اسا پیسے کوئی نہیں لینے زید تو پوچھ لو جی اوس جانا ہوئے تے اپنی مرضی نال ٹر جاوے اللہ اکبر کبیرہ جدو اینی دیر بعد والدہ ملی والد ملیا چاچے ملے مامے ملے لگدے ملے حضرت زید بڑے خوش ہوئے سارے انہوں بڑے پیار تے محبت نل ملے سارے انہیں آکیا چل پتر گھر چلیے آجا گھر چلیے حضور نے اجازت عنایت فرمائیے سائیاں فرمایا جے جاندہ تے لے جاؤ انہاں گیا بھی ان بھی تو سونے میں کو گل ہے میں سرکار آپ پیاندن میں جے جاندہ ہے اور انہوں نے اپنے تے پورا یقین آپ بھی ان پتر ساڑھا ہے سان چھاڑی کے اس کتے جانا انہوں اجازت لب گئی بڑے خوش ہے لیکن انہوں نے گل دا کوئی نہ پتا انہوں نے اس گل دا انہوں نے کوئی نہ پتا کہ جنہوں رنگ مدینے والے آدھا چڑھ جاوے نہ مڑ والے دس دے نہ والدہ نظر آن دیئے نہ دنیا نظر آن دیئے او دے سامنے پوری کائنات ایک چہرہ ہے جس چہرے نو لوگاں چہرہ ہے وہ تو آکھیا ہے وہ کسے آکھیا آنا شاعر نے جس مہندی دا اے رنگ نہ ہووے تے کی مڑے اس دا اعلانہ بھاویں سوڑے ملن ہزاراں تے اساں نہیں یار وڈانا انہاں نوں کوئی نہ پتہ ہے جنہوں اے رنگ چڑھیا ہوئے کچا رنگ لاری والا
تے جڑا چڑھدا لیندا اے رہندا عشق تیرے دا اے رنگ محمد جڑا چڑھیا مول نہیں لیندا میرا بھی والد ہے میری بھی والد ہے میرے بھی رشتہ دار نے جدو ویکھاں بڑا چاہ چڑھدا ہے بڑا دل نو سکون آوندا ہے ایک لمحہ جدا ہون تے دل نہیں کردا میں صدقے جاواں حضور دے صحابی تو ایک پاسے اپنی والدہ نو تکیے ایک پاسے اپنے والد نو تکیے ایک پاسے ابے دا پیار ایک پاسے اماں دا پیار ایک نظر مدینے والو تکیے بول کے فرمایا سونیا سارا جہان جہان والیاں نو مبارک ہوئے اساں مدینے دی گلی دا گدا بن کے رہنا والدین نے آکھیا شاید منڈے نو جذبات وچ گل سمجھ نہیں آئی ابا منڈا ہے ذرا جذبات وچ ہو سکتا گل سمجھ نہ آئی ہوئے منے لے کے گئے جا کے گل سمجھائی پترے تھے کم کرنے غلامی پیا کرنے ساڑھے کڑ پیسہ بھی بڑا ہے مال بھی بڑا ہے ساڑھے کڑ دولت بھی بڑی ہے ساڑھا بڑا ٹھاٹ باٹ ہے آئے تھے کیویں ساڑھے تو بغیر رویں گا آپ نے فرمایا تو آٹے تو بغیر تیرے لواں گا پر منے دسو آمینہ دے لال تو بغیر کیویں گزارا ہو سیدھا نہ کیا مڑ سوچ لائے تھے غلامی کرنی پونیاں گلیاں دے وچ غلامی کرنی پونیاں آپ نے فرمایا منظور میرا دی اگے ہی دے لے ہی کر دے کاسا پھڑ کے کرا میں گدایاں مدینے دیا ہون گلیاں عاشق دا دل ہی کر دے کاسا پھڑ کے گدایاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیاں ہون گلیاں مسئلہ ہی کوئی نہیں سانو تے روڑی کوئی نہیں اگے ہی دل یہ کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیاں ہون گلیاں او گلی جدے بارے اللہ کے سونے اللہ اقسم بہذا البلد سونے مینوں قسم ہے اس شہر دی جتھے تو قدم رکھے کیوں نہ مڑ میں آنکھاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیاں ہون گلیاں میرے محبوب سونا نے حضور نے فرمایا بھائی ساڑھے والو کوئی بھی پابندی ساڑھے والو زید نے بلایا کوڑ والدین بھی بیٹھے حضور بیٹھے کتابہ لکھا ہے حضور سرکار نے فرمایا زید اسی تیرے تے راضیاں تو ساڑھی خدمت کیتی اسی تیرے تے راضیاں جا جے تو جانا ہے نا کہ اسی تین آزاد کر چھڑا دے تو ٹر جا آزاد کر چھڑا دے تو ٹر جا لیکن حضرت زید فرمایا سونیاں تسی کہندے ہو تینوں آزاد کر دیویے سونیاں میں ہاتھ بن کے عرض کرنا وا سونیاں جی میں رکھنا جے رکھ لو غلامی تو آزاد نہ کرے آج سونیاں ہون تے عادت ہو گئی ہے تیرا بن کے راڑ میں سونیاں ہون تے دنیا دی عادت نہیں سانو تے ایک مکھڑا ویکھن دی عادت پئی ہے ہون ساری زندگی تیرا مکھڑا ویندے ہی گزارا کرنا ہے جے کوئی رست ہے تے رس جاوے سونیاں کوئی راضی ہوندہ ہے تے ہو جاوے کوئی رنج ہوندہ ہے تے ہو جاوے ماں رنج ہوندی ہے تے ماں ہو جائے باپ رنج ہوندہ ہے تے ہو جائے پر سونیاں
گل پکی ہے مرنا بھی تیرے بوئے تے جینا بھی سونیا تیرے بوئے تے پھر جدو ایک گل کی تھی جدو انی وفا کی تھی حضور نے آزاد بھی فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا لوگو زید آج تو بعد میرا پتر ہے زید میرا اور اے واحد صحابی نے جنہوں دا نام قرآن چاہتے جنہوں دے بارے اللہ نے قرآن چاہتے نازل فرمائی یہ حضرت زید اور پھر حضور سرکار فرمایا لوگو سن لو میں رب دا حبیباں میں اللہ دا محبوباں تے لوگو سن لو میرا محبوب زید حضور فرمایا لوگ آئے صحابہ زید نو فرمایا زید بڑا بختہ والا ہے بڑا کرمہ والا ہے بھائی تیرے نڑلاج پال ایڈی محبت کر دیں تینوں حضور اپنا پتر بھی آندیں حضور اپنا محبوب بھی آندیں ہاتھ بان کے فرما دیں خاص خاص جنہ ایک قدر نہیں میرا چھے میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا سایاں توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی جی یہ ادھر ہے اے او در ہے جدی غلامی واسطے کتابہ جو لکھا ہے کہ جدو باقی انبیاء موجود سن حضرت جبریل آندے سن تو آپ گھٹ ہوندے ہیں حضرت جبریل یعنی گھٹ ہوندے سن جدو حضور سرکار دا دور مبارک رہا وہی دا نزول دا تو حضور سرکار دا جنہ چر دور رہا جبریل اگے نالوں چکر ود کیتے جبریل آپ اگے نالوں میں ذمہ دار ہے اس گل دا حضرت جبریل باقی انہاں دی نسبت نال حضور دے دور وچ زیادہ آندے سن میرا وجدان آندا ہے میرا دل آندا ہے پوچھیا او سیدھا مڑ یار ویلی پوچھدے رہندے ایک دایوں باڑا آن جان لگ پئی تے ویلی مڑ پوچھدے بھی خیر تا ہے بھائی جی ایڈے بڑیاں چکریاں لگ رہی ہیں اج کل ایڈے بڑے جاندے ہو پیراں کول بڑے جاندے ہو مسیتے بڑے جاندے ہو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی لوگ سوال کر دیں یار بیلی پوچھ دیں میرا وجدان آندا ہے پوچھیا ہو سیدھا حضرت جبریل دے کچھ دوستاں بھی شاید پوچھیا ہو سی میرا وجدان ہے پوچھیا ہو سیدھا بھئی اگے بھی انبیاء ایسن ہون بڑے چکر لانا ہے جواب آیا ہو سی اگے دی گل ہو رہی ہون عادت مدینے والے دی ہو گئی یہ گزارا نہیں ہونا بلکہ جی انج آنکھاں تے بڑا سونا ہو سیدھا انہاں آکھیا اور بھی نبی دائے ان کیا فرما دین آفاق ہا گردی دائم مہرے بتاں ورزی دائم بسیار خوبا دی دائم ولیکن تو چیزیں ایتھے دی محبت تے پیار دی گل ہی ہو رہے جیڑا ایک وری ہو جائے مڑ سونے دا ہو کے رہ جاتا ہے اور مڑ بول کے او ای آندے ہر ویلے خواہش ای رکھ دے اے تن میرا اے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھے نہ رجا لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا اتنا اتنا اتنا
ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے تے میں اور کدے والے بجا مرشد دا دیدار وے باہ تے سانو لکھ کروڑا اجا اللہ کے دعا ہے میرا اللہ سان حضور نے عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین